السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بحث چھڑ گئی ہے پاکستان کے اندر، اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، ورکروں میں بھی ہے، عام لوگوں میں بھی ہے، ایون الیکشن کمیشن میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ جو نظام ہے نا جمہوریت کا، یہ جمہوری نظام جو اس وقت موجودہ جمہوری نظام جس ڈھانچے میں ہے، حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمہوریت ایک بہترین نظام ہے، لیکن پاکستان میں یہ نظام کافی عرصے سے ہے، لیکن پاکستان میں یہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پڑوسی ممالک میں اور کئی دنیا کے ممالک میں جمہوری نظام ہے اور جو کامیاب ہے۔ دنیا میں تو خیر صدارتی نظام بھی کامیاب ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی کامیاب ہے، پارلیمانی نظام بھی کامیاب ہے، لیکن پاکستان میں جو بظاہر پارلیمانی نظام ہے یہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس نظام کا جو ڈھانچہ جس طرح بنایا گیا ہے اب وہ ڈھانچہ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے، اور سلیکٹڈ لوگوں کے لیے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی ہے، اور وہ سلیکٹڈ لوگ کی چیز اس لیے ہے کہ اس نظام میں وہی لوگ آپ حکومت میں نظر آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے وہی چہرے، وہی لوگ۔ کبھی کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہی لوگ نظر آ رہے ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو وہی نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی گئی، پی ایم ایل این کی آ گئی، وہی چہرے نظر آ رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کی آ گئی تو یہ لوگ اس میں کود جاتے ہیں، وہاں نظر آتے ہیں۔ گویا پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دراصل اس نظام کے تحت آتے ہیں جس نظام میں کسی اور پاکستانی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر مڈل کلاس کو۔ اب دیکھیں، مزدور کے مسائل کا حل وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وڈیرا طے کرتا ہے، سرمایہ دار مزدور کا مسئلہ سرمایہ دار کرتا ہے، کسان کا مسئلہ وڈیرے کرتے ہیں، غریب آدمی کا مسئلہ اشرافیہ کرتے ہیں، شریف آدمی کا مسئلہ بڑے بڑے بدماش اور ایماندار لوگوں کا مسئلہ وہاں پر موجود بڑے بڑے کرمنلز کرتے ہیں، بڑے بڑے کرپٹ مافیاز کرتے ہیں۔ کیونکہ الیکشن کا جو پروسیس ہے ایک تو وہ شفاف نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا مہنگا پروسیس ہے کہ ایک عام پاکستانی الیکشن لڑنے جائے، اور اس میں قصور وہ عوام کا بھی ہے کہ اگر کوئی عام پاکستانی پڑھا لکھا مڈل کلاس کا جو کہ پارلیمنٹ میں جا کر اپنے حلقے کی صحیح نمائندگی کر سکتا ہے، اس کو ووٹ نہیں ڈالتے۔ یہ مروب ہیں ان لوگوں سے جو ایک لینڈ کروزر بلٹ پروف بم پروف گاڑی سے اتریں جس کے آگے پیچھے 50 گارڈز ہوں، اور جو آپ کے بریانی کی دیگ لے کے گھوم رہا ہو، جس کے ساتھ بدماشوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہو اور پولیس کی پوری وین ہو، اس سے مروب ہوتے ہیں، اس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو قصور تو عوام کا بھی ہے، لیکن یہ نظام اب بوسیدہ ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ میں پہنچنے والے لوگ اگر آپ ان کے 100% قانونی ترمیم نکالیں تو اس میں سے 90% ترمیم انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کی، 10% اس عوام کے لیے کی جس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ گویا یہ عوام کو اہمیت نہیں دیتے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس عوام کی اوقات کیا ہے، کیونکہ اس عوام کو ماریں گے، پیسیں گے، خودکشی کرے گی، مرے گی، لیکن الیکشن کے زمانے میں جاتے ہیں، سر جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 500 روپے کی بریانی کی ایک پلیٹ دے دیتے ہیں، اور یہ عوام جا کے ان کو ووٹ دے دیتی ہے۔ یا یہ عوام اتنی پھنسی ہوئی ہے خاص طور پہ گاؤں میں کہ وہاں چودھری وڈیرے اور پولیس کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز پریشر ڈالتے ہیں اور یہ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اور اس نظام کے تحت آنے والی حکومت کا آپ حاشر دیکھ لیں کہ آپ برسوں سے وہی لوگوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہی وزیر اعظم، وہی کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے، نئے لوگ، نئی پارٹی، نئی ابھرتے ہوئے لوگوں کا چہرہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی بوسیدہ نظام ہے، کیونکہ اب کہتے ہیں نا نوجوانوں کو ٹکٹ دو، نوجوان آئے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ انڈیپینڈنٹ لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہے ان نوجوانوں میں، مڈل کلاس میں، کہ وہ کروڑوں روپے خرچ کریں، چنانچہ وہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے اور اس عوام کو مروب نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ جیت نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ نظام ایسے ہی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جن کے پاس غنڈے، بدماش،
اور پیسہ ہو اور جو مافیاز کا پیسہ ہو, بلیک میلنگ ہو, اور پھر پارٹی بھی انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے, وہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں. پارٹی عام آدمی جو ان کے ورکر ہیں, جو بڑے قابل ورکر ہیں ان کے, عام سادہ مڈل کلاس کے, نہیں دیتی ان کو. بہت ایک دو شاید پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, وہ بھی سینٹ کے مثلا سلیکٹیو ووٹ کے ذریعے, ورنہ عام الیکشنز میں تو ہر پارٹی انہی کو ووٹ دیتی ہے جو مافیاز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار ہوتے ہیں, جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جو عوام کو اپنے پیسوں سے, اپنی طاقت سے مروب کرتے ہیں, غلام بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ پارٹی بھی نہیں دیتی. تو چنانچہ یہ نظام کب تک چلے گا؟ اب یہ لوگوں میں شعور آنے لگا ہے کہ یہ نظام اب نہیں چل سکتا. پارلیمنٹ میں آنے والے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو, میں نے جس طرح کہا, مزدور کی اور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے جو مزدور کو مار رہا ہے. کسان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں وہ وڈیرا کر رہا ہے جو کسان کا خون چوس لیتا ہے. تو اس طرح سے وڈیرے جاگیردار اور یہ سرمایہ دار اور وڈیرے, وہ جو عام طبقہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, وہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو وہ قانون سازی کہاں سے کریں گے ان کی بہتری کے لیے؟ چنانچہ پارٹی میں بھی ایسے ہی لوگ بھرے ہوئے ہیں, مافیاز بھری ہوئی ہے, یہ وڈیرے جاگیردار اور الیکٹیبل کے نام پہ بھرے ہوئے ہیں, چودھری بھرے ہوئے ہیں, ان کے پاس ووٹ بینک ہے, یہ بلیک میل کرتے ہیں. تو اب اس کو ٹوٹنا چاہیے, یہ بوسیدہ ہو گیا, تباہ ہو گیا. الیکشن کمیشن کو, عدالت کو چاہیے ایسا نظام واضح کریں کہ ایک عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکے, اور الیکشن لڑنے میں عوام کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ ووٹ دیں, اور عام آدمی جس کے پاس استعداد نہیں ہے بہت زیادہ پیسہ کی, وہ بھی الیکشن لڑے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹس ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ اسٹیٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. لیکن کم از کم ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے جس میں جب عام آدمی آگے آئے اور چند ہزار روپے, چند لاکھ کی بنیاد پر وہ بھی الیکشن لڑ سکے. اور مڈل کلاس اگر الیکشن لڑے گی اور وہ پارلیمنٹ میں جائے گی, یقین ایک مزدور, کسان, ایک پڑھا لکھا آپ کا مڈل کلاس طالب علم, ایک پڑھا لکھا نوجوان, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لوگ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو قانون سازی 100% عوام کی بھلائی کے لیے ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام کو آنے نہیں دیتے. الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہی بنا, کیونکہ ان کے لوگ تمام جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے انتظامیہ. تو یہ پورا کا پورا سسٹم ایسا کرپٹ ہو چکا ہے کہ کسی کو آنے نہیں دیتا, اور یہی آتے ہیں اور یہی اپنے جیب بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. 5 سال ان کا جیب بھرتا ہے تو 5 سال ان کا جیب خالی ہو جاتا ہے. پھر وہ آ جاتے ہیں, وہ 5 سال اپنا جیب بھرتے ہیں, یہ ان کا خالی ہوتا ہے, پھر یہ آ جاتے ہیں. تو یہی چہرے تو دیکھ رہے ہیں, یہی سائیکل دیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان کو یہ سوچ کے اس ملک کے عوام نے ووٹ دیا کہ چلو بھائی تیسری پارٹی آ رہی ہے, میرٹ پہ آئے گی, یہ کم از کم ان دو کی طرح نہیں کرے گا. لیکن اس نے بھی یہی کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں نظام ایسا ہے. جب وہ آیا تو اس نظام میں وہ بھی جکڑا گیا. تو الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. سیاستدان تو نہیں سوچیں گے, ان کے مفادات ٹکراتے ہیں, کیونکہ یہ سارے نقصانات ہو جائے گا ان کے لیے. اگر عام پاکستانی, عام بندہ اور مڈل کلاس کے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اور باشعور لوگ اور نوجوان لوگ اگر پارلیمنٹ میں آ گئے تو پھر پارلیمنٹ میں ان کے تحفظ کے لیے تو قانون سازی نہیں ہوگی, پھر تو عوام کے تحفظ کے لیے ہوگی, اور پھر پاکستان یوں اوپر جائے گا. پھر ان کا کیا ہوگا, ان کی اولادوں کیا ہوگا, پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی بحث اب چھڑ گئی ہے اور بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ آئی. اور آپ دیکھ لیں سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں کہہ رہی ہیں ہمیں الیکشن میں جتوا دو, اور ان سے جب ان کی کارکردگی پوچھو تو برسوں زمانے کی کارکردگی بتاتے ہیں, جب اس وقت پاکستانی کچھ اور تھا. ارے بھیا اس وقت پاکستان کی صورتحال تھی, آپ کی کارکردگی تھی, لیکن اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. آپ آج کی بات کریں نا, آج آپ پاکستان کی اس معاشی مسائل کو, جو کہ بدترین معاشی مسائل ہے, اس کو آپ کیسے درست کریں گے؟ بتائیں. آ کر ٹی وی میں آتے ہیں نا, آئیں بتائیں آپ
کہ دیکھیں جی اس معاشی جو پاکستان کا معاشی مسئلہ ہے اس کا حل ہمارے پاس ہے اور یہ حل ہے، ہمیں ووٹ دیجئے۔ آپ آگے بتائیں کہ عوام جو بدترین مسائل کے شکار ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے، عام پاکستانی کو ریلیف دینے کے لیے، 98% عوام کو ان بڑے سنگین مسائل سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے اور یہ طریقہ کار ہے، ہم الیکشن میں آئیں گے تو یہ لائیں گے۔ کسی کے پاس معاشی روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس عوامی مسائل کا روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، وہ برا ہے، وہ اس نے معیشت تباہ کیا، اس نے تباہ کیا، اس نے تباہ کیا، یہ کہتا ہے انہوں نے تباہ کیا، انہوں نے تباہ کیا، یہ تباہی ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لوٹیرے ہیں، یہ ملک کو لوٹ گئے، یہ ملک کو کھا گئے، یہی گالیاں ہیں۔ یہ ان دو ایشوز پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر زیادہ کارکردگی کے اوپر یعنی کچھ کام پہ، تو ہمارا آپ 2000 کا وہ دیکھ لیں، ہمارا فلاں وہ دیکھ لیں، ہماری فلاں حکومت دیکھ لیں، اس میں ہم نے کام کیا، تو وہاں پر تو پھر مقابلہ پھر اوور آل ہوگا نا، پھر ایوب خان کی حکومت پہ آئے گا، پھر پرویز مشرف صاحب کی حکومت بھی آئے گا، پھر بے نظیر بھی، نواز شریف بھی، ذوالفقار علی بھٹو، سب کمپیئر ہوں گے نا۔ پھر عمران خان سے صرف ایک کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا۔ یقیناً عمران خان کی حکومت ورس ترین حکومت تھی، ورس ترین، تو ہر آدمی جو تھوڑا سا بھی کام کیا ہے وہ اگر عمران سے کمپیئر کرے گا تو اس کی جیت نظر آئے گی، لیکن مشرف صاحب کی طرف جائے گا یا بے نظیر صاحبہ کی طرف جائے گا یا ایوب خان کی طرف جائے گا تو ٹائم فش، پھر ان کی کمپیریزن تو ختم۔ تو چنانچہ ہمیں جتوا دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں 2/3 کر دو عوام سے، لیکن بھائی تم کرو گے کیا اس عوام کے لیے جن کے ووٹ سے تم الیکٹ ہو کے آؤ گے؟ اگر عوام ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو بتاؤ نا پھر کہ تمہارے پاس کیا روڈ میپ ہے اس مری ہوئی عوام کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کو اس کے جائز حقوق دینے کے لیے کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کے پاس معاشی مسائل کا حل ہے؟ کیا ہے؟ آپ اس کو دیں، 1 2 3 ٹی وی پہ آئیں، آپ کے لیڈرز بتائیں لوگوں کو، ہم بھی سوال کرتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا ہے، بس الیکشن مسائل کا حل ہے اور الیکشن آئینی تقاضا ہے اور الیکشن کرائیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم آئیں گے تو ہم ملک کے حالات بہتر کریں گے، کیونکہ ماضی میں ہم نے ملک کے حالات کو بہتر کیا تھا۔ نہ یہ ماضی ہے، نہ ملک اتنا کرائسس میں تھا، نہ عوام اتنی جو ہے وہ باشعور تھی اس زمانے میں۔ آج عوام بھی باشعور ہے، بزنس مین بھی باشعور ہے، ووٹر بھی باشعور ہے، ورکر بھی باشعور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آج بولتا ہے آج آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ٹوک دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔